اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ، اور تحقیق ہم کو پکارا نوح علیہ السلام نے، فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، سو ہم کتنا اچھا پکار کو سننے والے ہیں، کتنا اچھا جواب دینے والے ہیں۔ نعمہ کسی چیز کی اچھائی کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے، ان کا اصل نام تھا عبد الغفار۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے ہم کو پکارا۔ یہ کون سا پکارنا مراد ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تھی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ سورہ نوح میں یہ مذکور ہے کہ اے میرے پروردگار، زمین پر کافروں میں سے ایک باشندہ بھی مت چھوڑ۔ اسی طرح سورہ قمر میں ہے، انی مغلوب فانتصر، میں مغلوب ہوں، میری مدد کیجیے۔ یہ دعا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کی مسلسل سرکشی اور نافرمانی کے بعد اس وقت کی تھی جب کہ آپ کی قوم آپ کو جھٹلانے پر اکتفا کرنے کے بجائے الٹا آپ کو قتل کرنے کا انہوں نے منصوبہ بنا دیا۔ یعنی صرف جھٹلایا ہی نہیں بلکہ حضرت نوح علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام ان سے رنج اور پریشانی کے عالم میں حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پکارا کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ اے میرے پروردگار، زمین پر کافروں میں سے ایک باشندہ بھی مت چھوڑ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کیا خوب ان کی پکار کو سنا، اس کا جواب دیا، وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے نجات دی ان کو، یعنی نوح علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو، ایک بڑی گھبراہٹ اور کرب سے۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور باقی رکھا ہم نے ان کی اولاد کو، یعنی ان کی اولاد ہی باقی رہنے والی تھی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور بعد میں آنے والے لوگوں میں ہم نے یہ بات جاری کر دی، سلام علی نوح فی العالمین، کہ وہ یہ کہیں کہ نوح علیہ السلام پر سلامتی ہو تمام جہانوں میں۔ انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک حضرت نوح علیہ السلام ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھے۔ ثم اغرقنا الآخرین، پھر ڈبو دیا ہم نے، غرق کر دیا دوسروں کو۔ اب وجعلنا ذریتہ ہم الباقین، کہ ہم نے ان کی اولاد کو باقی رکھا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا تھا، اس میں دنیا کی اکثر آبادی ہلاک ہو گئی تھی۔ اس کے بعد ساری دنیا کی نسل حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے چلی۔ ایک بیٹے کا نام تھا سام، اور ان کی اولاد سے اہل عرب اور اہل فارس وغیرہ کی نسل چلی۔ دوسرے بیٹے کا نام تھا حام، اور ان سے افریقی ممالک کی آبادیاں دنیا میں پھیلیں، اور بعض حضرات نے ہندوستان کے باشندوں کو بھی اسی نسل میں شامل کیا۔ یعنی یہ جو علاقہ ہے ہندوستان، بنگلہ دیش، پاکستان، یہ جو علاقے ہیں، ان کی نسل بھی حام سے چلی تھی، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حام سے۔ اور تیسرے جو بیٹے تھے یافس، ان سے ترک، منگول اور یاجوج ماجوج کی نسلیں نکلی ہیں۔ تو جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو کر طوفان سے بچ کے تھے، ان میں سے حضرت نوح علیہ السلام کے ان 3 بیٹوں کے سوا کسی اور سے کوئی نسل نہیں چلی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام سے باقی نسل چلی ہے۔ تو اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، کہ ہم نے انہی کی اولاد کو باقی رہنے دیا۔ اسی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، یعنی پہلے ایک دفعہ نسل حضرت آدم علیہ السلام سے چلی، دوبارہ جو نسل چلی تھی وہ حضرت نوح علیہ السلام سے۔ اسی طرح
حدیث میں آتا ہے، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سام اہل عرب کا باپ ہے، حام اہل حبشہ کا باپ ہے، اور یافس اہل روم کا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ، اور ہم نے ان کے لیے پیچھے آنے والے لوگوں میں یہ بات رہنے دی کہ نوح علیہ السلام پر سلام ہو عالم والوں میں، یعنی تمام جہانوں میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو لوگ پیدا ہوئے ان کی نظر میں حضرت نوح علیہ السلام کو ایسا معزز اور مکرم بنا دیا گیا کہ وہ قیامت تک حضرت نوح علیہ السلام کے لیے سلامتی کی دعا کرتے رہیں گے۔ وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، یہاں تک حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ تھا اور ان کی دعا کی قبولیت کا واقعہ تھا۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چند قربانیوں کا ذکر فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور حضرت نوح علیہ السلام کے راستے پر چلنے والوں میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تھے۔ یعنی جس طرح حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے، تو اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ شیعہ عربی زبان میں اس گروہ یا جماعت کو کہتے ہیں جس کے افراد بنیادی نظریات اور طور طریق میں یکساں ہوں، اور یہاں ظاہر یہی ہے کہ شیعتی ہی کی ضمیر حضرت نوح علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے، لہٰذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے سے مقدم جو ان سے پہلے تھے نبی حضرت نوح علیہ السلام کے طریقے پر تھے، اور بنیادی اصول دین میں دونوں کا مکمل اتفاق تھا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ دونوں کی شریعتیں بھی یکساں ملتی جلتی ہوں۔ بعض تاریخی روایات کے مطابق حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان 2640 سال کا وقفہ ہے، اور ان دونوں کے درمیان حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام کے سوا کوئی اور نبی نہیں آیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی عقائد اور نظریات میں حضرت نوح علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے والے تھے۔ اذ جاء ربہ، جب وہ آیا اپنے رب کے پاس، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام بقلب سلیم، صاف دل لے کر۔ صاف دل کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ان کے دل میں کسی قسم کا کوئی کفر اور شرک نہیں تھا۔ قلب سلیم کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ آئے اپنے پروردگار کے پاس صاف دل لے کر، اور پروردگار کے پاس آنے سے مراد ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا، اس کی طرف متوجہ ہونا، اس کی عبادت کرنا۔ اس کے ساتھ صاف دل کی قید لگا کر اشارہ کر دیا کہ اللہ کی کوئی عبادت اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ عبادت کرنے والے کا دل غلط عقیدوں اور برے جذبات سے پاک نہ ہو۔ اگر غلط عقیدے کے ساتھ کوئی عبادت کی جائے تو خواہ عبادت گزار نے اس میں کتنی ہی محنت نہ کی ہو، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو جب تک عقیدہ درست نہیں ہوگا اس وقت تک اللہ تعالیٰ کوئی عبادت قبول نہیں فرماتے۔ اذ قال لأبیہ وقومہ، ابراہیم علیہ السلام خود بھی کفر و شرک سے پاک تھے، اور انہوں نے اپنی قوم اور اپنے والد جن کا نام تھا آزر، وہ بھی مشرک تھے، اور ان کو بھی دعوت دی۔ اذ قال لأبیہ وقومہ، جب کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے، ماذا تعبدون، تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ افکن، کیا جھوٹ، آلہتن، کیا جھوٹ کے بنائے ہوئے خدا ہیں، دون اللہ، اللہ کے علاوہ، تریدون، جن کو تم چاہتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، فما ظنکم برب العالمین، تمہارا کیا خیال ہے رب العالمین کے ساتھ، یعنی اللہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ فنظر نظرۃ فی النجوم، پھر ایک نگاہ اٹھائی ستاروں کی طرف، نجوم کہتے ہیں ستاروں کو، فقال انی سقیم، اور پھر فرمایا کہ میں بیمار ہوں۔ یہاں سے ایک واقعے کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم ایک خاص دن میں تہوار منایا کرتی تھی۔ جب وہ دن آیا تو لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دعوت دی کہ آپ بھی ہمارے ساتھ جشن میں شرکت کریں۔ مقصد یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس جشن میں ہمارے ساتھ شریک ہوں گے تو شاید ہمارے دین سے متاثر ہو جائیں اور اپنے دین کو چھوڑ دیں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس موقع سے دوسرا فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔ ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے اس جشن میں شریک نہیں ہونا چاہتے تھے، کیونکہ لوگ
کفریہ اور شرکیہ کام کرتے تھے، اور دوسرا حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ جب ساری قوم جشن منانے جائے گی تو میں ان کے بتوں کو توڑ ڈالوں گا، تاکہ جب یہ لوگ واپس آئیں تو اپنے جھوٹے معبودوں کی بے بسی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ یہ کتنے بے بس ہیں کہ اگر ان کو کوئی توڑنا بھی چاہے تو یہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتے۔ تو اس غرض سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ساتھ جانے سے انکار فرما دیا، لیکن انکار کا یہ طریقہ اختیار فرمایا کہ پہلے نگاہ اوپر اٹھائی ستاروں کی طرف، پھر کہا کہ میں بیمار ہوں۔ اب دیکھیں کہ جو غیر مذہب لوگ ہیں ان کے جو تہوار ہیں، اگرچہ اسلام ہر مذہب کو کھلی آزادی کی ترغیب دیتا ہے کہ ہر مذہب والا اپنے مذہب کے مطابق آسانی سے عبادت کر سکتا ہے، یعنی اسلامی ملک کے اندر بھی اگر کوئی غیر مذہب لوگ رہتے ہیں تو ان کو پوری آزادی ہونی چاہیے، وہ اپنے مذہب کے مطابق عمل کریں، اپنی عبادت کریں، اپنے تہوار منائیں۔ جس طرح یہاں پر پاکستان میں عیسائی بھی ہیں، وہ کرسمس مناتے ہیں، یا دوسرے لوگ بھی ہوں گے، لیکن مسلمانوں کا ان کے مذہبی تہوار میں شامل ہونا یہ جائز نہیں ہے۔ اب لوگ بعض اوقات کیا کرتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ کھلا دل رکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اختلافات میں نہیں پڑنا چاہیے، لہٰذا جب کرسمس ہوتی ہے تو جا کر ان کے ساتھ کیک بھی کاٹتے ہیں اور ان کے تہواروں میں شریک ہوتے ہیں۔ اس سے شریعت نے منع کیا ہے، کیونکہ خاص کر یہاں پر تو عیسائی زیادہ ہیں اور ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو جب کوئی شخص جا کر ان کے تہوار میں شرکت کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے غلط عقیدے کی تائید کرتا ہے۔ تو ان کو تو اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کی اجازت ہونی چاہیے، لیکن مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ان کے کفری عقائد میں یا غلط جو ان کے عقائد ہیں یا ان کے تہواروں میں ان کے ساتھ شرکت کریں۔ اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو بچایا۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہارے تہوار میں شرکت نہیں کرنا چاہتا یا میں کسی اور مقصد کی وجہ سے نہیں جانا چاہتا۔ طریقہ یہ اختیار کیا کہ پہلے آسمان کی طرف دیکھا، ستاروں کی طرف نگاہ بھر کے دیکھا، اور پھر فرمایا کہ میں بیمار ہوں۔ تو مفسرین نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم ستاروں پر یقین رکھتی تھی، علم نجوم کی بہت ماہر تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس لیے آسمان کی طرف دیکھا تاکہ یہ لوگ یہ سمجھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کے ذریعے معلوم کیا ہے کہ میں بیمار ہوں اور مجھے نہیں جانا چاہیے۔ حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام علم نجوم پر یقین نہیں رکھتے تھے، اور بعد میں انہوں نے اپنی قوم کو اس سے منع بھی فرمایا تھا کہ یہ تو گمراہی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ لیکن اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ طریقہ اس وجہ سے اختیار کیا کہ تاکہ میری جان بھی بچ جائے اور میرے اوپر بات بھی نہ آئے۔ تو حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے ستاروں سے یہ چیز معلوم کی ہے، صرف اوپر دیکھا تاکہ یہ لوگ یہ سمجھیں کہ انہوں نے ستاروں سے یہ بات معلوم کی ہے، اور پھر فرمایا کہ انی سقیم، کہ میں بیمار ہوں۔ حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیمار نہیں تھے، ایسی بیماری نہیں تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھ جا نہ سکتے۔ اس کو عربی زبان میں توریہ کہا جاتا ہے۔ توریہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو بات کہہ رہا ہے اس کا مقصد کچھ اور ہو اور سمجھنے والا کچھ اور سمجھے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام فقال انی سقیم، کہ میری طبیعت ناساز ہے، کہ مطلب یہ ہے کہ یعنی میں تمہارے کفر اور شرک میں شرکت نہیں کر سکتا، اس سے میری طبیعت پر ناگواری گزرتی ہے، یہ میرے اوپر ایک قسم کا بوجھ ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ جبکہ ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں بیمار ہوں، یعنی میری جسمانی بیماری ہے جس کی وجہ سے میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ تو توریہ شریعت کی خاطر، یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، یہ جائز ہے۔ یعنی آدمی کوئی ایسا لفظ استعمال کرے کہ اس کا مقصد کچھ اور ہو اور سمجھنے والا کچھ اور سمجھے۔ توریہ زبانی بھی ہوتا ہے اور عملی بھی ہوتا ہے۔ عملی توریہ، زبانی توریہ تو یہی ہے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اور اسی طرح ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشطبی کے موقع پر ایک بوڑھی عورت سے فرمایا، ترمذی کے اندر یہ روایت ہے
کہ کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ وہ عورت یہ سن کر بہت پریشان ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ بوڑھیوں کے جنت میں نہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑھاپے کی حالت میں جنت میں نہیں جائے گی، بلکہ وہ جوان ہو کر جائے گی۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا مقصد کچھ اور تھا، لیکن وہ عورت کچھ اور سمجھی۔ ایک ہوتا ہے عملی طوریہ، یعنی انسان زبان سے تو نہ کہے لیکن عملاً کوئی ایسا کام کرے، اور اس کے بارے میں بھی روایات ہیں۔ حضرت کعب بن مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد کے لیے جانے کا ارادہ فرماتے تو جس سمت میں جانا ہوتا، مدینہ طیبہ سے نکلتے وقت اس سمت میں روانہ ہونے کے بجائے کسی دوسری سمت میں چلنا شروع فرما دیتے۔ یعنی اگر مشرق کی طرف جانا ہے تو مغرب کی طرف روانہ ہو جاتے، تاکہ دشمن یہ سمجھے کہ یہ تو اس طرف جا رہے ہیں، اور اگر مغرب کی طرف جانا ہوتا تو مشرق کی طرف روانہ ہو جاتے۔ تو عملاً یعنی اس میں جھوٹ بھی نہیں ہے کہ انسان یہ کہے کہ یہ گناہ ہے، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے دوسری طرف جاتے تھے کہ تاکہ ان کو یہ یقین ہو جائے کہ یہ دوسری طرف جا رہے ہیں، ہماری طرف نہیں آ رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر لوٹ کر دوبارہ ان کی طرف آ جاتے تھے۔ تو اس کو عملاً طوریہ کہا جاتا ہے، اور جہاد میں تو دشمن کو دھوکہ دینا بھی جائز ہے، یعنی ایسا کام کرنا کہ جس سے دشمن دھوکہ کھا جائے جہاد کی حالت میں، وہ بھی جائز ہے۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایسا طریقہ اختیار فرمایا کہ جو طوریہ تھا، اور فرمایا کہ فقال انی سقیم، کہ میں تو بیمار ہوں، یعنی میں کفر و شرک سے میری طبیعت جو ہے خراب ہوتی ہے، اور انہوں نے سمجھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جسمانی بیمار ہے۔ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ، جب انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سنی تو پیٹھ پھیر کر چل پڑے۔ فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ، جب وہ لوگ چلے گئے جشن منانے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جا گھسے ان کے بتوں میں، یعنی ان کے بتوں پر جا گھسے۔ فقال، اور ان کے بتوں کو مخاطب کر کے فرمایا الا تاکلون، کیا تم کھاتے نہیں ہو؟ تو وہ تو بت تھے، وہ کیسے بولتے؟ ما لکم، تمہیں کیا ہوا؟ لا تنطقون، تم بولتے نہیں ہو۔ تو جب یہ باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں سے فرمائیں، فراغ علیہم ضربا، پھر ان کو مارنے کے لیے جا گھسے، بالیمین، زور کے ساتھ، یعنی پوری طاقت کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو توڑنا شروع کر دیا۔ فاقبلوا الیہ یزفون، پھر لوگ گھبراتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے کہ آپ نے یہ کیا کر دیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا الا اتعبدون ما تنحتون، کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو جن کو تم اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو؟ تنحتون کا مطلب ہے تراشتے ہو، یعنی اپنے ہی ہاتھوں سے ان بتوں کو بناتے ہو اور پھر ان کی عبادت کرتے ہو۔ واللہ خلقکم وما تعملون، اور اللہ نے بنایا ہے تم کو اور جو تم بناتے ہو، یعنی ان کو بھی اور تم کو بھی، سب کو اللہ نے بنایا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام باز نہیں آ رہے، ہماری کسی بات کو نہیں مان رہے اور اپنی دعوت کو نہیں چھوڑ رہے، تو آخر کار تنگ ہو کر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کا ارادہ کیا۔ وہ بھی ایک مشہور واقعہ ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا۔ پھر اس کے متعلق انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔